السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کا بلاکڈ جاری ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز ایران نے بند کیا ہوا ہے۔ آن دا ادر سائڈ جتنی بھی بندرگاہیں ہیں خلیج فارس میں ایران کی، اس کے دائیں بائیں امریکن پریزنس، امریکن جو ڈسٹرائر ہیں، ان کے جو وارشپ جو کہہ لیں کہ پورے کے پورے بحری بیڑے ہیں، وہ اس ٹائم وہاں پہ ڈپلائڈ کیے گئے ہیں تاکہ ایران کا دنیا کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکے، وہاں تجارت نہ ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ تر جو تجارت ہے، کھانا پینا، یہ وہ ساری کے سارے آئٹمس ہیں، الیکٹرانکس ہیں، زندگی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں، وہ آپ کو سمندری راستے سے آپ جو ہے نا ان کو امپورٹ کر رہے تھے، وہ بند ہے اس ٹائم، ایران کی بلاکٹ ہے۔ ایسے ٹائم پیریڈ میں پاکستان جناب کھل کر ایران کی سپورٹ میں سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان نے ایک بڑی جناب آفر کر دی ہے ایران کو، ایک بڑا ایگریمنٹ جو ماضی کا موجود تھا اس کو فعال کر دیا ہے کہ آپ ہمارے راستے استعمال کر لیں، مطلب پاکستان کی پورٹس اب ایرانی بھائی بھی ہمارے استعمال کر پائیں گے۔ کیا ایگریمنٹ ہے، کس طرح ساری کی ساری چیزیں ورک آؤٹ ہوں گی، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں ایران جنگ، سیز فائر ہوئے 20 روز آلموسٹ ہونے والے ہیں، تو مطلب لیکن مشکلات ایران میں بہت ساری ہیں، انفراسٹرکچر کو بہت سارا نقصان پہنچا ہے۔ وہاں کھانے پینے کی چیزیں ہوں، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں جو وہ باہر سے منگواتے تھے، اس کی کمی بھی تھی۔ جنگ کے دوران بھی لوگ ڈر رہے تھے ان پورٹس اور ساری کی ساری چیزوں کو کرتے ہوئے۔ اب دوسری جانب جناب امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کا بلاکڈ بھی کیا ہے۔ ایسے ٹائم پیریڈ پاکستان جناب کھل کر سامنے آیا ہے اور ایرانی بھائیوں کو کہا جناب آپ ہمارے پاکستانی سڑکیں، آپ ہمارا انفراسٹرکچر، ہماری پورٹس جو ہے نا آپ استعمال کر لیں۔ ہماری 2 جو بڑی پورٹس ہیں جس میں جناب گوادر اور کراچی کی بندرگاہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے کھلی ہیں۔ آپ کے جتنے بھی کارگو آ رہے ہیں جو رستے میں تھے، جو چل پڑے تھے، بلاکڈ کی وجہ سے نہیں جا پا رہے، اب یہاں سے جناب ان کو ہینڈل کر لیں، یا پھر آپ نے جو اپنا سامان باہر بھیجنا تھا امریکی بلاکڈ کی وجہ سے نہیں جا پا رہا، آپ ہماری پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے آپ تفتان کے رستے پاکستان آئیں، گوادر آئیں، اور گوادر آئیں یا پھر کراچی آئیں، اور یہاں سے جناب اپنا کارگو جو ہے جہاں مرضی دنیا بھیجنا چاہیں آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو ایک بڑی اچھی مشکل ٹائم میں ایرانی بھائیوں کے لیے پاکستان نے یہ کہنے کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن آن دا ادر سائڈ اس کا فائدہ جو ہے پاکستان کو بھی ہوگا۔ آپ ایک ریجنل ہب بن جائیں گے ٹرانزٹ کا، یہ پاکستان کی خواہش رہی ہے ماضی میں بھی، جو پوری نہیں ہوتی ہمارے جس طرح کے معاملات رہے ہیں، لیکن مشکلات میں بہت ساری آسانیاں بھی ہوتی ہیں، شر میں خیر بھی ہوتا ہے نا، تو یہ شر میں خیر والی چیزیں ہیں جو ایرانی بھی جس کا فائدہ اٹھائیں گے اور پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ماضی کا جناب ایک 2008 کا ایران کے ساتھ ہمارا ایک پراپر ایگریمنٹ موجود ہے جس کو کہا جاتا ہے بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ ایگریمنٹ۔ یہ آئی تھنک پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جس ٹائم پیریڈ میں وہ گیس پائپ لائنز ہم پوری بچھا رہے تھے، اسی ٹائم پیریڈ کا یہ ایگریمنٹ ہے۔ اس کو جناب فعال کر دیا گیا ہے۔ ٹرانزٹ گڈس آرڈر جو ہے وہ 2026 ابھی جو ہے وہ جاری ہوا ہے، جس کے تحت جناب 2 پورٹس یہ استعمال کریں گے، اور تفتان کا جو راستہ ہے اس کے ذریعے اور ساتھ میں جتنی بھی آپ کی سڑکیں جو اسے کنیکٹ کرتی ہیں وہ بھی آپ کو جناب ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ ایک اچھی کہہ لیں کہ چیز ہے۔ آن دا ادر سائڈ پاکستان کی پوری کوشش تھی کہ ہم افغانستان کو اوائڈ کریں، کیونکہ افغانستان اس ٹائم نہ صرف دنیا میں بلکہ پاکستان کے بھی ایک ٹربل میکر کا رول پلے کر رہا ہے۔ ہم نے ہر مشکل ٹائم میں، بلکہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ٹائز بڑے خراب تھے، حالات بڑے خراب تھے، لیکن وہاں سے بھی جو سامان آ رہا تھا براستہ وہاں کا بارڈر ہم ایران کے لیے آنے جانے دے رہے تھے، گندم اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں۔ لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے جتنا افغانستان نے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، تو ہم نے ٹریڈ تو بالکل بند کی ہوئی ہے، اور چمن ہو اور آپ کا جو دوسرا تورخم بارڈر ہے یہ بالکل بند پڑے ہوئے ہیں۔ بہت کم ہے کہ اکا دکا جو پیدل آمد و رفت کبھی کبھی اوپن ہو جائے، ادروائز وہاں پہ جتنی بھی آپ کی تجارت تھی وہ بند ہے۔ یہ تجارت صرف افغانستان کے ساتھ نہیں تھی، سینٹرل ایشیا تک، تاجکستان، ترکمانستان، کرگستان، یہ یہاں تک جناب یہ ہمارا سامان جا رہا تھا، ان کنٹریز کا بھی اس روٹ کو جو ہے استعمال کر رہے تھے۔ اب جناب اس کو اوائڈ کر کے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے ایران کے رستے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہم کنیکٹیوٹی بڑھائیں گے، اور اسی کے لیے جناب ازبکستان کا جو تاشکند ہے وہاں پاکستان سے جناب خشک گوشت جو ہے وہ سپلائی ہو بھی چکا ہے۔ اب یہ جو ایران کے رستے سینٹرل ایشیا تک جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ یہ کنیکٹیوٹی تو ٹرین کے ذریعے بھی ہم نے 2 بار کوشش کی، لیکن پچھلی بار جون میں بھی جنگ ہوگی، اور ابھی بھی 2 ٹرین کی جو روٹ ہیں، ایک جو آپ کا جا رہا ہے سیدھا ترکی تک، اور آن دا ادر سائڈ آذربائیجان باکو اور اس سے ریلیٹ کر کے آپ پورا آگے رشیا تک آپ نے جو اوستا خان ایک جگہ ہے رشیا میں، مطلب وہاں تک آپ نے جو ہے اپنے ٹریڈ کرنے کا آپ کا پلان ہے ٹرین کے ذریعے۔ اب جب زمینی رستے سے جو کارگو ٹرکس ہیں اس کے ذریعے ازبکستان تک آپ نے کام شروع کر دیا۔ آن دا ادر سائڈ جو دوسرا کہہ لیں کہ افغانستان کو اوائڈ کر کے جو رستہ بنتا ہے وہ چائنا کا ہے۔ چائنا کے رستے بھی بہت ساری چیزیں کرگستان سے پاکستان جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو سوست بارڈر ہے آپ کا گلگت بلتستان میں، اس کے رستے یہ ٹریڈ جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اگر ہم ماضی میں تھوڑا سا چلے جائیں، یہی پورا کہہ لیں کہ کوشش تھی بھارت کی کہ بھارت ایران کو استعمال کر کے سینٹرل ایشیا تک اپنی پریزنس بڑھانا چاہ رہا تھا، اپنی تجارت جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ چابہار ایران کی جو بندرگاہ ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہوا، لیکن وہ جب بھارت جنگ جون میں جب حملہ کیا اسرائیل اور امریکہ نے، اس کے بعد ایرانیوں کو کچھ سمجھ آئی کہ کسی غلط ٹریک پہ تھے، تو ان سے
سے وہ سارے ایگریمنٹ انہوں نے ختم کر لی تھے, پورٹ شورٹ کا کنٹرول واپس لے لیا تھا. اب جناب یہی والی چیز پاکستان کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے. اس ایک تو ہم افغانستان کو اوائڈ کر رہے ہیں, اور سیکنڈلی جب براستہ چین اور براستہ ایران سینٹرل ایشیا تک پاکستان اپنی مصنوعات جو بھیج بھی سکتا ہے, اور وہاں سے پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی پاکستان آ سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک مشکل ٹائم شاید وہ ایرانی قوم یاد رکھے گی کہ آپ کی ڈپلومیٹک پاکستان کی سپورٹ, سیکورٹی کے حوالے سے پاکستان کی بہت ساری سپورٹ, اور اب جناب ٹریڈ اور اکانومی کے حوالے سے پاکستان کی جو سپورٹ ہے اس مشکل ٹائم میں جس ملک نے سب سے بڑھ چڑھ کر ایرانیوں کو پرووائڈ کی وہ پاکستان ہے. تھینک یو سو مچ.